جب غزل بنی وبال جاں، گنگنانے سے دانت کچانے تک کا سفر۔ ہمارا گھر ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں باہر کا شور بہت آتا ہے، اتنا کہ سوئی بھی گرے تو آواز اندر آتی ہے، اور گھر ہے بھی تو چھوٹا سا، فقط 3.5 مرلے کا۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک دفعہ میرے ایک کزن ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ یہاں شور بہت سنائی دیتا ہے، باہر سوئی بھی گرے تو آواز اندر آتی ہے۔ تو کزن صاحب جھٹ بولے، کبھی کسی کا بٹوا گرنے کی آواز نہیں آئی؟ شور سننے کا کوئی فائدہ بھی تو ہو۔ سب بے ساختہ ہنس دیے۔ خیر، میں آپ کو ایک اور قصہ سنانے والی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ہمسائے میں کرائے پر ایک خاندان آ بسا۔ دیکھنے میں بھلے مانس لوگ تھے، صرف 2 میاں بیوی، بچے ان کے کوئی نہیں تھے۔ یہ مکان بڑے عرصے سے خالی تھا، دیوار سے ہماری دیوار جڑی تھی۔ اس کے باہر اکثر لوگ کوڑا رکھ جاتے تھے، جس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ کرایہ دار آ گئے۔ یہ لوگ تھے بھی اچھے، صاف ستھرے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، پھر ایک دن ان کے گھر سے گانے کی اونچی آواز آنے لگی، اور گانا بھی کون سا، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ فیض صاحب کی یہ بے حد عمدہ غزل مہدی حسن صاحب کی آواز میں ایک جادو جگا دیتی ہے۔ کیا دور تھا وہ، اور کیسی کیسی نابغہ روزگار شخصیات تھیں۔ غزل سن کر جی خوش ہو گیا۔ دن کے 11 بجے تھے اور کام کاج سے فرصت تھی، ساتھ ہی تو گھر تھا، صاف اور اونچی آواز آ رہی تھی۔ میں تو جھوم ہی اٹھی، خوب لطف اٹھایا۔ ہمارے بچپن میں ابا بھی ریڈیو پر ایسی غزلیں سنا کرتے تھے۔ ہائے وہ بچپن کے سنہرے دن، جب لوگوں اور چیزوں میں ٹھہراؤ تھا، نہ کہ آج کی طرح کی افراتفری۔ میں نے دل ہی دل میں ہمسائے انکل کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ایک غزل لگا کر ایک عہد پر پڑی گرد صاف کروا دی۔ مزہ آ گیا، دل کر رہا تھا کہ غزل لگی رہے اور میں سنتی رہوں۔ انکل تک جانے کیسے میرے دل کی بات پہنچ گئی۔ انہوں نے ایک بار مکمل ہونے پر پھر لگا دی۔ میں بھی ساتھ گنگنانے لگی۔ کتنا عمدہ ذوق ہے انکل کا، نفیس مزاج معلوم ہوتے ہیں۔ کسی دن ضرور ملاقات کے لیے جاؤں گی۔ غزل 2 بار لگی، سہ بار، اور پھر لگاتار 2 گھنٹے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ دوپہر میں جب بچے کھانا کھا کر سونے لگے، تب بھی یہ راگ جاری تھا۔ مجھے اب کوفت ہونے لگی۔ چھوٹا بیٹا بولا، مما یہ انکل کیوں رو رہے ہیں؟ ان کے دانت میں درد ہے کیا؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ اپنے اپنے وقت کی بات ہے، ایک دور کا استاد اور منجھا ہوا فنکار دوسرے دور کے لیے روتا ہوا آدمی بن گیا۔ غرض یہ کہ بچے پوری دوپہر سو نہ سکے، گلوں میں رنگ ہی بھرے جاتے رہے۔ رات ہوئی تو کچھ سکون ہوا، لیکن اب اپنے دماغ کا کیا کرتی، جو بار بار وہی بول دہرائے جا رہا تھا۔ اس کا کوئی بٹن بھی نہیں تھا کہ دباتی اور چپ کر جاتا۔ اگلے دن پھر وہی ٹیپ اور وہی گانا۔ ہائے کان پک گئے سن سن کر۔ یا اللہ، یہ کیا عذاب نازل ہو گیا؟ ایسا بھی کیا جنون، وہ بھی صرف ایک غزل کا؟ اب تو سر دکھ گیا، جی اوب گیا، طبیعت بیزار ہو گئی۔ انکل ذہنی مریض معلوم ہونے لگے۔ بچپن میں ابا سنا کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ انہیں سمجھ کیسے آتی ہے، ان کا ہی حوصلہ ہے۔ ہم تو نہ سنیں یہ رونا۔ اب بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا، بالکل ٹھیک کرتے تھے جو نہیں سنتے تھے۔ اوپر سے اتنی اونچی آواز، بندہ کچھ تو ہمسائیگی کا لحاظ کرتا ہے۔ بھائی سچی بات ہے، زیادتی کسی اچھی چیز کی بھی ہو اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ جب مجھ سے مزید صبر نہ ہوا تو میں نکلی کہ 2 ہاتھ کر ہی لوں۔ دیکھا کہ پہلے سے ایک ہمسائی کھڑی شکایت درج کروا رہی تھی، اور آنٹی بتا رہی تھیں کہ وہ خود سارا دن کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتی ہیں اور انکل گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ انکل اونچا سننے کے ساتھ ساتھ بھلکڑ بھی ہیں، وہ گانا لگا کر بھول جاتے ہیں، خود اونچا سنتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے غزل سارا دن لگی رہے۔ پچھلے گھر سے بھی اسی لیے نکالے گئے۔ لو کر لو گل۔ میں کیا سمجھی اور معاملہ کیا نکلا۔ مجھے اور دوسری ہمسائی کو ہمدردی تو ہوئی، لیکن ہمیں اپنا سکون بھی عزیز تھا۔ جب غزل جان کا وبال ہی بن گئی تو مالک مکان کو بتایا گیا، اور بڑی مشکلوں سے ان گلوں کو بے رنگ کیا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے دوبارہ یہ غزل نہیں سنی۔ ایک بری یاد اچھی یاد کو بہا لے گئی۔